السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبدالرحمن بخاری ہے اور گزشتہ 20 سال سے میں گلگت میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ان 20 سالوں کے دوران ہم نے گلگت کو جلتا ہوا دیکھا، بھائی سے بھائی کو لڑتا ہوا دیکھا، بدامنی دیکھی، اسلحے کی بلند آوازوں میں ہونے والی فائرنگ سے گلگت کو گونجتا ہوا دیکھا، سڑکوں پہ خون دیکھا، بے گناہ لوگوں کا قتل ہوتا دیکھا، بدامنی دیکھی، جلاؤ گراؤ دیکھا۔ ہماری آنکھیں ترس جاتی تھی کہ گلگت میں کب پائیدار قیام امن ممکن ہوگا، بھائی چارے اور اخوت کو فروغ حاصل ہوگا۔ گزشتہ 5 سالوں میں گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال مثالی رہی ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں نہ صرف ملکی کے مختلف علاقوں سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے گلگت بلتستان کا رخ کیا، بلکہ بیرون ممالک سے بھی سیاحوں نے گلگت بلتستان کی خوبصورت، حسین اور دلکش وادیوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آنا شروع کیا۔ آج اس دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی نوبت آ رہی ہے کہ کل گلگت میں بدھ مت کے پیروکاروں کا ایک گروپ جو ہے وہ تشریف لایا، اور انہوں نے یہاں جو یشنی جسے ہم کہتے ہیں مقامی زبان میں، جبکہ بدھا کا مجسمہ ہے، کارگا بدھا کے نام سے معروف ہے، یہاں پر انہوں نے اپنی عبادت کی، مذہبی رسومات ادا کی، اور اس کے بعد نگر اور ہنزا کا دورہ کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی جسے دنیا کو دکھانے کی ضرورت تھی، جس سے گلگت بلتستان کا امن، گلگت بلتستان کی خوبصورتی، اور سب سے بڑھ کر یہاں جو مذہبی سیاحت کے مواقع ہیں بدھ مت فرقے کے حوالے سے، تو اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر انتظامیہ نے جو ہے اس وفد تک میڈیا کو رسائی نہیں دی اور میڈیا سے دور رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کی آمد کی جس طرح سے کوریج ہو جانی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہو پائی۔ اس وقت گلگت بلتستان کے سینئر جرنلسٹ منظر شگری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، جو یہاں کی سیاحت پہ بہت زیادہ کام کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو منظر صاحب، آپ نے کیسا محسوس کیا کہ یہ جو بدھ مت کے پیروکار یہاں آئے تھے، ان کے دورے کو جس طرح سے خفیہ رکھا گیا؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی پازیٹو رپورٹنگ کرنے کا ٹائم آ جائے نا، اس وقت بالخصوص محکمہ سیاحت ہو یا محکمہ اطلاعات، یہ دونوں محکموں کے جو آفیسران ہیں وہ اپنی سیلفیوں پہ ہی گزارا چلاتے ہیں۔ وہ اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیاحت کو بڑے بہترین انداز میں پروموٹ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ لندن میں کن لوگوں کو لے کر گئے، نان پروفیشنل لوگوں کو، کوئی ٹور آپریٹرز کتنی تعداد میں تھے، سرکاری آفیسران کتنے تھے۔ یہ بیسیکلی یہ سیاحت کی فروغ کے لیے یہ محکمہ نہیں بنا ہے، بلکہ حکمرانوں، آفیسروں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے یہ محکمہ سیاحت جو ہے وہ بن گیا ہے، اور وہ جو ہے انہی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جبکہ محکمہ اطلاعات جو ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم سے کم ایسے ایونٹس پہ میڈیا کو انوائٹ کرے۔ نہ ٹوریزم کر رہا ہے، نہ وہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک جو خوبصورت امیج جانا تھا، ایک اچھی رپورٹ جانی تھی، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری اچھی رپورٹس بننی تھی کہ بدھ مت کا جو ایک ہب ہے گلگت بلتستان، یہ قدیم بدھ مت کے آثار، تمام چیزیں یہاں پر موجود ہے۔ وہاں پہ بدھسٹ کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، تو اس کا ایک بہترین امیج ہم نے دنیا بھر کو دکھانا تھا کہ ہمارے یہاں پہ یہ مذہبی روایات بھی تھی کہ ماضی میں، کہ آج بھی بدھسٹ جو ہے کوریا سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے یہاں پہ آتے ہیں، تو ان کو دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ان محکموں کے جو چہرہ ہے نا، اس کے اوپر کالک ملنے کے برابر ہے۔ ان کو کم سے کم اس حد تک نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم ان کو میڈیا کو آن بورڈ لینا چاہیے، دنیا کو دکھانا چاہیے۔ اب سکھ یاتری آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم دکھا رہے ہیں کہ سکھ یاتری آ رہے ہیں، مطلب ان کے لیے ہم نے پورا ایک روٹ کھولا، بارڈر کھولا، پورے انتظامات کیے۔ لیکن گلگت بلتستان میں کچھ ہوتا ہوا مجھے مستقبل میں بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے ہیں جس سے یہاں پہ ٹوریزم ڈیولپ ہو سکے۔ جی بالکل، صوبائی حکومت نے، سیکیورٹی فورسز نے، انتظامیہ نے بڑی کوششوں کے بعد گلگت بلتستان میں امن کی بحالی کو ممکن بنایا، پائیدار بنیادوں پہ امن قائم کیا، اور جب وقت آیا اس امن کو، اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو دنیا کے سامنے دکھانے کی، اور خصوصاً جو مذہبی ٹوریزم کو جیسے فروغ حاصل ہو رہا ہے اس ملک میں، اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پر انتظامیہ نے ایک نادر اور اچھا موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ ہم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے، چیف سیکرٹری سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ اس بات کا نوٹس لے کہ بدھسٹوں کے اس گروپ کی میڈیا کوریج کیوں نہیں کی گئی۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمن بخاری، گلگت۔